بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ علم النحو کی تعریف پڑھیں گے۔ علم النحو کی تعریف یہ ہمارا جو کام ہے یہ بالکل ابتدائی درجوں کے لیے ہے، اس وجہ سے بنیادی طور پر ہم ہدایت النحو کے مضامین اور اس کی عبارت یا اسی سے متعلقہ جو قواعد ہے زیادہ تر وہی لیں گے۔ تو علم النحو کی جو تعریف ہدایت النحو میں موجود ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ یہ علم النحو کی تعریف ذکر کی ہے۔ اس کو ہم بالکل آسان لفظوں میں اگر اردو میں اس کو کرنا چاہیں تو اس کی تعریف یوں بن جائے گی کہ نحو جاننا ہے ایسے اصول کا، نحو وہ جاننا ہے ایسے اصول کا علم ہے، ایسے اصول کا جاننا ہے جن کے ذریعے سے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے حالات معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے معلوم ہوتے ہیں۔ دوبارہ کر لیتے ہیں، دو اس کے ہم حصے بنا لیتے ہیں۔ پہلا حصہ یہاں تک ہم نے پڑھا ہے کہ نحو یہ ایسے اصول کا علم ہے، ایسے قواعد اور ضوابط کا علم ہے جن کے ذریعے سے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے حالات معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے معلوم ہوتے ہیں۔ دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ وہ کیفیت ترکیب بعضها مع بعض، بعض کلمات کا بعض کے ساتھ ترکیب کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ بعض کا بعض کے ساتھ ترکیب کی کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم جملہ بناتے ہیں، جوڑ کرتے ہیں، کلام بناتے ہیں تو اس کلام کے بنانے کے وقت کس چیز کو مقدم کرنا ہے، کس کو پہلے لانا ہے، کس کو بعد میں لانا ہے، کس کو درمیان میں لانا ہے، یہ جو وضاحت ہوتی ہے بعض کلمات کا بعض کے ساتھ جڑنے کی جو کیفیت ہے، یہ کیفیت بھی ہمیں علم النحو سے حاصل ہوتی ہے۔ تو آسان لفظوں میں ہم اگر علم النحو کو سمجھنا چاہیں تو ہم یوں کہیں گے کہ یہ ایسے اصول، ایسے قواعد اور ضوابط جن کے ذریعے سے ہمیں اسم، فعل اور حرف کے بارے میں یہ بات معلوم ہو کہ جی یہ معرب ہے یا مبنی ہے۔ دوسری بات یہ بات معلوم ہونی ہے اس کی وجہ سے کہ جی اس کے آخر میں رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اسم، فعل اور حرف کے آخر پر حالت کیا ہے، وہ رفعی حالت ہے، نصبی حالت ہے یا جربی حالت ہے یا جزمی حالت ہے یا پھر وہ معرب ہے یا پھر وہ مبنی ہے، یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ ہمیں علم النحو سے حاصل ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی اب ان کو آپس میں ملانا کیسے ہے، ان کو جوڑنا کیسے، ان کی ترکیب کیسے کرنی ہے، کس کو پہلے کس کو بعد میں لانا ہے، یہ جو علم ہے یہ بھی ہمیں علم النحو سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کو مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس میں دیکھیں پہلا لفظ ہے ال، یہ الف اور لام ہے، ال ہے، یہ حرف ہے۔ یہ نحو نے آ کر یہ بتا دیا کہ یہ اس مبنی ہے، ال جو ہے یہ مبنی ہے اور اس کی بنا جو ہے وہ جزم سکون کے ساتھ ہے۔ اگلا لفظ ہے حمد۔ حمد کے بارے میں دو باتیں بتا دی، ایک تو یہ ہے کہ یہ معرب ہے، دوسرا اس کے آخر میں اس کی رفعی حالت ہے اور وہ پیش کے ساتھ ہے، ضمہ کے ساتھ۔ اسی طرح للہ کے اندر ہا کے نیچے زیر ہے، یہ زیر کا آنا یہ نحو آ کر یہ بتاتا ہے کہ یہ معرب ہے اور اس کی حالت جری ہے اور وہ کسرہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح رب العالمین بھی ایسے ہے کہ رب کے نیچے زیر ہے، یہ اس کے معرب ہونے پر بھی دلالت ہے اور اس کے مجرور ہونے پر بھی دلالت ہے اور اس کی حالت جری کی حالت پر بھی دلالت ہے۔ العالمین بھی ایسے ہی۔ اسی طرح ھذا کتاب، ھذا کے اندر جو لفظ ھذا ہے، ھذا یہ ہم نحو کے اندر پڑھتے ہیں، نحوی قواعد کے اندر پڑھتے ہیں کہ یہ مبنی ہے، تو نحو نے بتا دیا کہ ھذا یہ مبنی بن گیا۔ کتابن ہے، کتابن کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ یہ آخر میں تنوین آ رہی ہے، لہذا یہ تنوین کا آنا یہ اس کے معرب ہونے کی نشانی ہے، اور پھر اس کا معرب ہونا اس کے وہ ضمہ کے ساتھ ہے، تنوین دو پیش کے ساتھ ہے۔
इसी तरह राइतो रजुलन के अंदर रजुलन जो है राइतो ये माजी है, इसी तरीके पर रजुलन जो है ये इसके आखिर में तनवीन है। तो ये मिसालें हैं किस तरह हम जो है वो किसी इसम के, किसी फ़ेल के, किसी हर्फ के आखिर के हालात मालूम करते हैं। तो पहली बात हमें इल्म नहव से जो मालूम होती है वो क्या है कि ऐसे उसूल जिनके ज़रिए से हम इसम, फ़ेल और हर्फ के आखिर के हालात मालूम करते हैं। किस एतबार से? ये बात इस बात का पता चलाना है कि जी ये मोरब है या मबनी है, और अगर वो मोरब है तो वो उसकी हालत रफ़ई है, नस्बी है या जर्री है, और फिर वो हालत उसकी किस एतबार से, हर्फ के एतबार से रफ़ा नस्ब जर है या फिर हरकत के एतबार से रफ़ा नस्ब जर है। तो पहला काम इसका इल्म नाहव के उसूल का जो है वो ये है। दूसरी बात यह है कि जी तरकीब की कैफियत मालूम होती है। क्या मतलब? जैसे ये हमारे पास ज़ैद, यज़हबु, अल-मस्जिद और इला ये अल्फाज हैं, बेतरतीब हैं। हाँ, अब कैफियत क्या होगी अगर हम इनसे जुमला बनाते हैं, हम इनसे जो है मुस्तकिल एक तरकीब बनाते हैं। तो ये तरकीब हम बनाते वक्त किसको पहले, किसको बाद में और किसको बाद में ज़िक्र करेंगे। तो इल्म नहव ने आगे बता दिया कि जी ये यज़हबु फ़ेल है जब हम जुमला फ़ेलिया बनाते हैं, यज़हबु फ़ेल है लिहाजा जुमला फ़ेलिया जब हम बनाते हैं तो फ़ेल पहले होना चाहिए। अब यज़हबु फ़ेल आ गया तो नहव हमें बताता है कि जी जब फ़ेल हो तो उसके लिए फ़ाइल का होना भी ज़रूरी है, लिहाजा यहाँ पर हम ज़ैद ले आएंगे। फिर अल-मस्जिद है तो इला हर्फ जर है, और इला हर्फ जर अपना वजूद अलग से तो बरकरार रख नहीं सकता, इसके लिए मजरूर चाहिए, और वो मजरूर बाद में हर्फ जार पहले होता है। तो हम यहाँ पर ये इलल मस्जिद जो है वो लगा देंगे। तो बिल्कुल आसान से इल्म नहव की तारीफ हमने पढ़ी कि ऐसे उसूल जिनके ज़रिए से इसम, फ़ेल और हर्फ के आखिर के हालात मोरब और मबनी होने के एतबार से मालूम होते हैं, और कलिमात का आपस में जुड़ने की कैफियत जो है वो